السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم مرثیے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے ان مرثیوں کا میں ایک اہم مرثیہ مرثیہ حالی پڑھ رہے ہیں. 4 مرثیے شامل تھے اور الحمدللہ یہ چوتھا مرثیہ ہے. 3 مرثیے ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، 2 کربلائی اور ایک غالب کا مرثیہ تھا. صفی لکھنوی نے یہ مرثیہ لکھا ہے جس کا نام مرثیہ حالی ہے. اس سے قبل کے لیکچر میں نے آپ کو تمام مرثیہ پڑھ کر سنایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ حالی ایک بہت ہی نیک شخص تھے. دراصل اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے بہت کم شخصیات پیدا کرتا ہے جو اپنی قوم کے لیے وقف ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ قوم کے لیے لٹا دیتے ہیں. ایسی ہی شخصیات میں غالب کا حالی کا شمار ہوتا ہے. حالی نے اپنی پوری زندگی قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے وقف کر دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کی جیسی سوچ جیسی فکر ہوتی ہے اس کے دوست بھی ویسے ہوتے ہیں. کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ کسی شخص کی شخصیت کو اگر جاننا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ لگائے کہ وہ شخص کن لوگوں میں بیٹھتا ہے. اس کی صحبت سے اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص کس طرح ہے. تو ہم حالی کی شخصیت کو اگر جانیں گے اور ان کے احباب کو، دوست و احباب کو ہم پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حالی ایسے ہی حلقے میں، ایسی ہی صحبت میں، ایسے ہی دوستوں میں بیٹھتے تھے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو قوم کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے وقف کر رکھی تھی، جن میں خاص طور پہ سر سید کا شمار ہوتا ہے. سر سید احمد خان سے کون واقف نہیں ہے؟ اردو زبان و ادب ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں بہت آگے لے کر جانے میں مایوسی کے گڑھے سے نکال کر تعلیم کے سفر پر گامزن کرنے والے، انگریزوں کو 1857 کی اسباب بغاوت ہند لکھ کر آئینہ دکھانے والی شخصیت کا نام جو ہے سر سید احمد خان ہے، جنہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ آپ جو عطاب مسلمانوں پر نازل کر رہے ہیں وہ سراسر ظلم ہے، غلط ہے، کیونکہ جو کچھ بھی حالات پیدا ہوئے اس کے نہ صرف ہم ذمہ دار ہیں بلکہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور قوم کو بیدار کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسی عالی شان عمارت تعمیر کی، عالی شان یونیورسٹی قائم کی اور قوم کو ایک ایسا انمول رتن، ایک ایسی انمول شے ورثے میں دی کہ جس سے آج تک ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اتنی بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں بنانا، قوم کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور یہ اکیلے سر سید کی ذات کا بھی کمال نہیں تھا. اصل میں نے آپ کو کہا نا، اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ کے مطابق اس کے دوست و احباب دیتا ہے. سر سید کی جو کچھ بھی سوچ تھی وہ حالی کی سوچ تھی، اور حالی کی جو کچھ سوچ تھی وہ سر سید کی سوچ تھی. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی نے جو خدمات انجام دیے اس میں سر سید کی جھلک ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور سر سید نے جو کچھ بھی کام انجام دیا ہے قوم کی بھلائی کے لیے، وہ تنہا مشکل تھا اگر حالی جیسے انہیں جو ہے دوست اور احباب کا ساتھ نہ ملتا. بہرکیف اتنی بڑی شخصیت، اتنی قابل شخصیت، اتنی نیک شخصیت کا دنیا سے اڑ جانا یقیناً اس وقت کے لیے ہی نہیں بلکہ آج تک بھی اس جیسی شخصیت سے کی کمی کا احساس قوم کو ہو رہا ہے. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے قوم میں بہترین لوگوں کی صف میں، وہ آج تک بھی پور نہیں ہو سکا. خیر، یہ ایک غم تھا جس کو صفی لکھنوی نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دردانگیز الفاظوں میں پرو کر سجا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے مرثیے کے طور پر. مرثیہ دراصل مرنے والوں کی ہی تعریف، توصیف، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو پیش کیا جاتا ہے، مرثیے میں ہی پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے حالی کی خوبیوں کو، صلاحیتوں کو یہاں پر پیش کیا ہے. جیسا کہ ہم نے ابتدائی 2 بند دیکھے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو بزم ہے، بزم سے مراد یہ جو دنیا ہے، بزم محفل کو کہتے ہیں، اور یہاں شاید
وہ اس محفل سے مراد، بزم سے مراد دنیا لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جو آ کر چلے جاتے ہیں اور پھر نہیں آتے ہیں، حالی بھی دنیا میں آئے اور چلے گئے، اب آ کے وہ دوبارہ، اب وہ جا کر دوبارہ ادھر آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، حالی ایک ایسی شخصیت تھی جو سراپا ایک نیکی کا پتلا جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کھوٹوں کو برابر ان کی غلطی کا احساس دلانے والے شخص تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی قوم کو جگانے کے لیے۔ اب وہ شخص چلا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر شخص کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پوری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہا۔ جن کے عشق میں اللہ تعالیٰ کی کائنات بنائی، سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اللہ نے کائنات بنائی، تو انہیں بھی تو اس دنیا سے جانا پڑا، پردہ فرمانا ہی پڑا۔ تو موت سے کس کی یاری ہے، کل اس کی تو آج اس کی تو کل ہماری باری ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کو جانا ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو دنیا میں آ کر اپنے حصے کا بہترین کردار، اپنے حصے کا بہترین پلے، کہا جاتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے لائف، اور اس میں جو ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں، جو ہم اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، وہ بہتر ہو، اس طرح ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا اس کو یاد کرتی رہے۔ شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ زمانہ تم کو یاد کر رہا ہے، ان کو حالی کو زمانہ یاد کر رہا ہے، اور یاد کر کر رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ ان کے بہترین کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے بہتر کردار کی وجہ سے، ان کے بہتر اخلاق کی وجہ سے، ان کے بہتر خدمات کی وجہ سے۔ کیسی خدمات تھی، کیسے کیریکٹر تھے، کیسی ان کی فطرت تھی، کیسے اخلاق تھے۔ سعدی، عطار اس صدی کا بہت بڑے شعراء ہیں اپنے زمانے کے، یہ شعراء کے ساتھ ساتھ اللہ ولی ہیں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عطار، یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے وقت کے ولی بھی گزرے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے تھے، اور اس زمانے کا کوئی اور نہیں بلکہ حالی ہے، ایسے شاعر کا کہنا ہے۔ طینت میں سرنا تھا بدی کی، ان کی طبیعت میں قطعی بدی کا سرنا تھا، اور ان کا دل کہتے ہیں جس انسان کا دل پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، تو اس میں انسان کو خدا بھی نظر آتا ہے۔ خدا کا مقام ہے دل، رب العالمین کا مقام انسان کا دل ہے، اور جس کا مکان جتنا صاف رہے گا، دل جتنا صاف رہے گا، رب العالمین اسی دل میں رہے گا۔ دل عین عشق سرمدی تھا، حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو محبت تھی، بس وہی ان کا دل تھا اس نے عمل سے جس کو رشتہ، ایسا نہیں کہ بس باتیں ہی باتیں کرتے رہے، ہے نا، بلکہ ان کا تعلق عمل سے بھی تھا۔ وہ جو کچھ کہتے وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جیسے کہ بشر انسان کے شکل میں ایک فرشتہ تھے۔ سلطان قلم رو خیالی، اقلیم سخن کا باب علی، بے مثال بے مثالی، شمس العلماء جناب علی۔ اصل میں حضرت کے خدمات کو دیکھ کر، آپ کے تحریری خدمات کو، آپ کے جو بھی خدمات تھے، ان خدمات کو دیکھ کر اس وقت کی حکومت نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ لہذا شاعر اسی بات کو یاد کر کے کہتا ہے کہ آپ جو ہے شمس العلماء تھے، آپ بے مثل تھے، آپ کی مثال نہیں تھی۔ اس زمانے میں اگر ہم حالی جیسی شخصیت تلاش کرنا چاہتے تو پھر وہ ملنے سے قاصر تھے۔ بے مثل شخصیت تھی آپ کی، اور مثال اگر مثال بھی دینا چاہیں تو وہ بے مثال تھے آپ اس میں۔ ذی عزت خواجہ گرامی، آپ کا نام یہ تھا، خواجہ گرامی الطاف حسین آپ کا نام نامی تھا۔ سلطان قلمرو خیالی، قلمرو کے معنی ہوتے ہیں حکومت کے۔ وہ سلطان تھے ایک خیالی حکومت کے، اپنی آپ میں ایک سلطان تھے، اور آپ ایک اقلیم سخن کا باب عالی تھے۔ سخن کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، شعر و شاعری کرنے کو۔ اقلیم سخن شعر و شاعری کے آپ ایک بہت ہی بلند دروازہ تھے۔ آپ کی خوبیاں، صلاحیتیں شعر و شاعری میں آپ جیسی کسی اور کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے۔ اقلیم سخن کا باب عالی تھے آپ۔
اقلیم میں سخن کا باب علی ولایت کو کہتے ہیں. سخن کے معنی بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، اور اقلیم کے معنی ہوتے ہیں ولایت کے، ملک کے. تو سخنوری کے آپ ایک بہت ہی بلند پایا شخصیت تھے. سخنوری کے بے مثل انسان تھے، آپ کے جیسی کوئی مثال مل نہیں سکتی. لہٰذا آپ کے ان خدمات کو دیکھ کر اس وقت کی حکومت نے جو ہے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا. ذی عزت و خواجہ گرامی، اور آپ کا اسم نامی الطاف حسین تھا. کس بحر سخن کا آ گیا نام، بےتاب ہے مد و جزر اسلام. وہ نظم مسدس اراد انجام، ابر بارہ گوہر کی ریزش عام. کس بحر سخن، یہاں کس بحر سخن سے مراد حالی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کس کا نام آ گیا ہے. حالی نے مد و جزر اسلام، مسدس حالی وغیرہ لکھ کر قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا تھا. قوم جو غفلت کی نیند سو رہی تھی، مایوسی کے گڑھے میں چلے گئی تھی، ان کو بیدار کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. سر سید بھی اس کام کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں اصل میں مسدس جزر و اسلام جو لکھا گیا تھا، مد و جزر اسلام جو لکھا گیا تھا، وہ سر سید کی ایما پر، ان کے کہنے پر لکھا گیا تھا. سر سید کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا لایا ہے، تو میں رب العالمین کو یہی کہوں گا کہ میں نے مد و جزر اسلام حالی سے لکھا لائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا شعری کارنامہ تھا حالی کا، جس کے ذریعے سے انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی، قوم کو اپنا مقام بتایا، مرتبہ بتایا. مد و جزر تو انسانی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. مد میں کیا حالات تھے، کیوں ایسے حالات ہوئے کہ تم پستی کی طرف چلے گئے، اور کیا اسباب تھے کہ تمہارے اسلاف نے وہ ترقیاں حاصل کی، کامیابیاں حاصل کی، بلندیاں حاصل کی. پوری دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی. کیا وجوہات تھی. راتیں نظر سخنوری کی، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کی. سوکھی ہوئی کھیتیاں سے مراد یہاں پر قوم ہے. یہ قوم امت مسلمہ ہے. وہ امت مسلمہ جس کا کام تھا لوگوں کی سبق پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا، ہے نا. امامت کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تھا. لیکن آج کیفیت یہ تھی کہ ہم مایوس تھے. ہماری حکومتیں چھینی جا چکی تھی، ہماری جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی، ہماری نوجوان نسلوں کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا. ایسی کیفیت میں حالی نے جو ہے اپنی راتیں سخنوری کے راتیں نظر کر دی سخنوری کے، یعنی لوگوں کو سمجھاتے انہیں مایوسی کے گڑھے سے نکالتے ہوئے اپنی راتیں صرف کر دی. اور یہ جو مایوسی ہماری قوم میں پھیل گئی تھی، جس کو شاعر سوکھی ہوئی کھیتیوں سے تعبیر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، تو ان کھیتیوں کو ہری کرنے کا کام جو ہے شاعر نے کیا ہے. سنجیدہ کلام نغم راز، اندو ربائے تباہ ناساز. سیدھا سادہ اس کا انداز تھا، سحر لال بلکہ اجاز کہتے ہیں بہت سارے الفاظ کو، بہت سارے طویل مضمون کو جو ہے بالکل کہا جاتا نا کہ سمندر کو کوزے میں قید کیا، اس طریقے سے پیش کرنا. اور یہ شاعری کا ایک فن تھا، اور یہ فن اعجاز جو تھا وہ حالی کے پاس تھا. سنجیدہ کلام تھا، اور ان کے کلام میں جو نغمگی تھی، جو مٹھاس تھی، جو ایک طرح کی اپنائیت تھی، ایک طرح کا ایک پیغام جو کچھ بھی تھا، وہ سب کچھ ان کے سنجیدہ کلام کی وجہ سے تھا. پھونکی وہ سخن میں ایک نئی روح. وہ شعر و شاعری جو عشق و محبت میں بسی ہوئی تھی، جو محبوب کے زلفوں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس مردہ سخن میں اس ایسی شعر و شاعری جو اپنے دائرے کو وسیع کرنے تیار نہیں تھی، ایسی شعر و شاعری میں انہوں نے ایک روح پھونکی. زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح، پھر کئی قلب اس سے زندہ ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے خدمات کو انجام دیا. مرحوم تھے یادگار غالب. مرحوم حالی جو تھے وہ غالب کے خاص شاگرد تھے، غالب کی نشانی تھی. یا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرحوم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا یادگار غالب. غالب کی انہوں نے حیات پر ایک کتاب لکھی، تو مرحوم تھے یادگار غالب. یادگار غالب کے آپ مصنف تھے.
تلمیذ وفا شعر غالب، آپ نے یادگار غالب لکھ کر اور ان کا غالب کا مرثیہ بھی لکھ کر ایک حق شاگردی عطا کر دیا تھا۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تلمیذ وفا شعر غالب، وہ اپنے استاد کے ایک وفاشار شاگرد تھے، دم سے ان کے بہار غالب، غالب کی جو بہاریں ہیں، غالب جو زمانے میں متعارف ہے، غالب کی جو شناسائی ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے حالی کے دم سے تھی۔ روشن شمع مزار غالب، دراصل حالی کچھ اور نہیں تھے بلکہ حالی غالب کے مزار کی روشن شمع تھی، اور اسی روشنی میں لوگ غالب کو سمجھے ہیں، غالب کو جانے ہیں، غالب کو پرکھے ہیں۔ غالب کی اپنی خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کا اپنا کلام ہے، یہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن حالی نے غالب کی اس ساتھ جو وفاشاری کی، جو شاگرد ہونے کا حق ادا کیا، یادگار غالب لکھ کر، مرثیہ لکھ کر، تو بالکل ان کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ حالی روشن شمع تھے، غالب کی مزار کی وہ کیا ہے، ایک شمع تھے۔ بے بادہ ہوا ایاغ افسوس، گل ہو گیا چراغ افسوس، بے بادہ ہوا ایاغ۔ دیکھیے بادہ شراب کو کہتے ہیں بادہ، اور ایاغ کہتے ہیں جام کو۔ اب جام جو ہے شراب سے خالی ہو گیا، بے بادہ ہو گیا، اس کا اس جام کے اندر شراب نہیں ہے، وہ حیات نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حالی نہیں رہے۔ حالی کی وجہ سے جو راتیں سخنوری کے نظر ہوتی، لوگ بیٹھتے باتیں کرتے، قوم کی فلاح و بہبودگی کے باتیں ہوتی، کوشش ہوتی، وہ جو کچھ بھی ایک زندگی کا تصور تھا، وہ سب کا سب تصور ختم ہو گیا، گل ہو گیا، کیونکہ چراغ زندگی، حالی کی چراغ زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، گل ہو گیا اب چراغ افسوس، حالی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کا انہیں افسوس ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی عزیز اور بھی بہت کچھ باقی ہے اس مرثیے میں، کل کے لیکچر میں یا کل کے ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔